ناظرین، جیسا کہ ہمیشہ سے ہی ہمارا یہ نظریہ اور طریقہ کار رہا ہے کہ ہم جہاں نامور قلم کاروں کو فکر و فن، شعر و سخن کی زینت بناتے ہیں، وہیں ہم ایسے فنکاروں کو بھی منظر عام پر لاتے ہیں، خصوصاً نوجوان قلم کاروں کو جو کسی نہ کسی وجہ سے گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے اپنی تخلیق کاری میں مصروف رہتے ہیں، اگرچہ کہ ان کی صلاحیتیں متقاضی ہوتی ہیں کہ ان کی شخصیت اور ان کے کلام کا بھی اعلیٰ پیمانے پر چرچا ہو۔ آج ہم خانوادہ محبوب سبحانی کے چشم و چراغ بیلگام کے ایک ہونہار نوجوان شرف الدین یعنی شاعر و صحافی محترم شریف احمد شریف کی حیات و خدمات کا احاطہ کریں گے، ساتھ ہی اس نوجوان صحافی و شاعر سے گفتگو بھی کریں گے اور ان کے کلام سے بھی مستفید ہوں گے۔ ناظرین، پتہ نہیں کیوں شریف کی شخصیت میں مجھے اپنا پرتو دکھائی دیتا ہے، اگرچہ آواگمن یا نظریہ تناسخ کے ہم قائل نہیں، ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن دو مختلف جنریشن سے تعلق کے باوجود کئی اعتبارات سے دو شخصیتوں کے درمیان کی مماثلت حیران کرتی ہے۔ مثلاً ہم دونوں ہی بیلگام سے تعلق رکھتے ہیں، ہم دونوں نے اپنی قلمی زندگی کا آغاز شاعری و صحافت سے کیا، ہم دونوں جوہر گفتار یا جوہر صحافت سے وابستہ رہے، ہم دونوں دانشکدہ صمد خانہ پوری کے فیض یافتہ ہیں، ہم دونوں ادارہ ادب اسلامی سے وابستہ رہے ہیں، ہم دونوں نے یوٹیوب چینل کے ذریعے خدمات کا بیڑا اٹھایا ہے، ہم دونوں کو بہت ہی کم عمری میں ہی شہرت ملی، غالباً بہت ساری وجوہات میں سے مماثلت طبعی و فکری بھی انہیں فکر و فن، شعر و سخن میں مدعو کرنے کی بنیاد بنی۔ آئیے دوستو، ان سے گفتگو سے پہلے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریف احمد شریف بیل ہنگل ضلع بیلگام میں 5 مارچ 1982 عیسوی میں پیدا ہوئے، تعلیم BA تک حاصل کی۔ اس وقت وہ گرافک ڈیزائننگ کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ مصوری کا شوق ہے، برش اور کینواس انہیں اپنے آرٹسٹ والد محترم سے ورثے میں ملا ہے۔ اردو کی بیشتر انجمنوں سے وابستہ ہیں، جیسے غالب اردو اکیڈمی بیلگام کے بانی اور صدر ہیں، ادارہ ادب اسلامی شاخ بیلگام کے رکن ہیں، اخبار بیلگام ایکسپریس کے اعزازی مدیر رہ چکے ہیں۔ فرمودات کے فوارے کے عنوان سے ان کی ایک تصنیف دراصل کنڑا وچنوں کا منظوم ترجمہ ہے جو 2012 میں شائع ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کنڑ زبان میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ رکن اسمبلی سریش انگڑی کے ہاتھوں 2013 میں ادبی خدمات کے لیے انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ریاست کے باہر کئی مشاعروں میں شرکت کا موقع ملا۔ موصوف کی غزلیں سالار ویکلی روزنامہ سہارا میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ 1988 عیسوی سے ہی طبیعت شاعری کی طرف ان کی مائل رہی۔ کالج کے زمانے میں سالانہ میگزین میں ان کی پہلی غزل چھپی۔ ایک قطع اس نوجوان کی نظر کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ عرض کرتا ہوں دوستو کہ دعا ہے رب تعالیٰ سے اس جمع کے لیے، دعا ہے رب تعالیٰ سے اس جمع کے لیے، قلم چلے تو چلے فکر جاویداں کے لیے، قلم چلے تو چلے فکر جاویداں کے لیے، شریف شعر کی پاکیزگی کا خوگر ہو، شریف شعر کی پاکیزگی کا خوگر ہو اس کی کشتی فن بحر بے کراں کے لیے، ہے اس کی کشتی فن بحر بے کراں کے لیے۔ آئیے ہم ان سے ایک مختصر سی گفتگو کر لیتے ہیں۔
मोहतरम शरीफ अहमद शरीफ साहब, फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न की हमारी बज़्म में आपका दिली खैर मक़दम है। शरीफ साहब, निहायत ही कम उम्र में आप शोहरत का मज़ा चख रहे हैं। अदबी सफ़र के आगाज़ में ही अल्लाह ताला ने आपको शोहरत व नेक नामी से नवाजा। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी ज़िंदगी का ये अदबी सफ़र कैसे शुरू हुआ और इस वक्त आपकी सरगर्मियाँ क्या कुछ हैं। अदबी सफर की जहां तक बात है, मुझे बचपन ही से उर्दू से काफी लगाव रहा है। उर्दू में काफी मेरी दिलचस्पी बचपन ही से रही है, इसलिए कि उन दिनों हमारे घर उर्दू अखबारात और रसाइल आया करते थे, इसलिए कि हमारे वालिद साहब उर्दू अखबारात में नई दुनिया और इनकलाब और रिसालों में खातून मशरिक और मशरकी आंचल मंगवाते थे, और मैं खासकर रिसालों को पढ़ता था। उसमें खासकर जो गजलें हुआ करती थी उसे पढ़ने का शौक बचपन ही से रहा मुझे, और मैं सोचता था कि इन गजलों को पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक ये ख्वाहिश पैदा होती थी कि मैं खुद भी शेर कहूं और मैं खुद भी लिखने की कोशिश करूं। और हाई स्कूल के जमाने से जहां तक मुझे याद है, मैंने शेर कहना शुरू कर दिया था। और उस वक्त हमारे जो असातिज़ा थे, जिसमें MM तिगड़ी जो उस वक्त मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मेरी रहनुमाई फरमाई। और रहनुमाई से ज्यादा अगर मैं यूं कहूं कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, और वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारे अंदर एक सलाहियत है, तुम शेर कह सकते हो, ये मश्क जारी रखो। फिर 98 में हाई स्कूल से फरागत हासिल करने के बाद, वहां से फारिग होने के बाद जब कॉलेज का जमाना था, तो वहां मुझे एक बेहतरीन प्रोफेसर जो MM नेगनार जो उस वक्त प्रोफेसर थे, उनसे काफी मुझे इस्तेफादा हुआ। और वो मेरी शायरी को जब मैं उन्हें सुनाता था तो उसमें जो भी शायरी की बारीकियां हैं वो पढ़ाया करते थे और बताया करते थे और मेरी हौसला अफजाई करते थे। और मुझे जहां तक याद है, 2001 में मेरी पहली गजल कॉलेज के मैगजीन में शाया हुई थी, जो मेरे लिए काफी खुशी की बात थी उन दिनों। और फिर 2007 में मरहूम जावेद रफाई साहब से मेरी मुलाकात हुई, और जावेद रफाई साहब से कम मुलाकातों का सिलसिला रहा, लेकिन इन कम मुलाकातों में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उन्होंने बहुत मेरी शायरी के हवाले से काफी सारी बातें उन्होंने बताई, और काफी मशवरों से उन्होंने नवाजा, जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रही। तो इसी तरह से यह सफर चलता रहा। और बेलगाम आने के बाद बेलगाम के कई मुशायरों में मुझे मदऊ किया गया और मुशायरों में जाने का मुझे मौका मिला। और आज तक बेलगाम और रियासत के अलावा रियासत के बाहर भी, जैसे हैदराबाद और इचल करंजी, फिर कोल्हापुर वगैरह जाने का मुझे मौका मिला। और रियासत में बेंगलोर और हुबली, धारवाड़, गज हर शहर में जाकर मुशायरे पढ़ने का मौका मिला, और काफी लोगों ने मुझे सराहा, मेरी शायरी को पसंद किया। ये मेरे लिए काफी खुशी की बात है। और मैं कोशिश में हूं कि आने वाले दिनों में और बेहतर मैं शायरी के हवाले से कोशिश कर रहा हूं। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जो कुछ भी मैं अब तक किया हूं, इससे बेहतर मैं आने वाले दिनों में कर सकूं। यही कुछ मेरा सफर रहा है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। वैसे शरीफ साहब, आप सहाफ़त की तरफ, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक सहाफ़त की तरफ, कब और कैसे माइल हुए? जहां तक सहाफत में आने की बात है, अखबारात के पढ़ने के साथ साथ मुझे अखबार के लिए कुछ लिखने का भी बहुत शौक था, और मैं काफी रिसालों वगैरह में छोटे छोटे आर्टिकल्स और अकवाले ऐसी चीजें लिखा करता था। ये एक शौक मेरे अंदर पहले से था शायरी के साथ साथ, और शायद इसी शौक के चलते मेरी मुलाकात आइन समद खानापुरी साहब से भी, जो बेलगाम के बुजुर्ग सहाफी हैं, मुसन्निफ हैं। तो उनसे मुलाकात होने के बाद मैंने इजहार ख्याल किया उनसे कि मुझे एक अखबार शुरू करना है, तो वो भी मान गए, और हम दोनों ने मिलकर 2011 और 12 में बेलगाम एक्सप्रेस 15 रोजा अखबार हमने यहाँ से शुरू किया, जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल था। और ये अखबार काफी कामयाबी के साथ चलता रहा। तकरीबन 2-2.5 साल तक ये अखबार कामयाबी से चलता रहा। इसी दौरान हैथवे केबल नेटवर्क, जो बेलगाम का एक लोकल केबल चैनल था, वहां से मुझे एक ऑफर आया,
اور وہاں دیگر زبانوں کی نیوز چینلز وہاں پر جاری تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ اردو ایک چینل شروع کیا جائے. تو مجھے ایک وہاں سے آفر آیا کہ آپ اردو چینل ہمارے کیبل نیٹ ورک کے ذریعے جاری کر سکتے ہیں. تو میں نے فوراً اسے مان لیا کیونکہ میری بھی دلچسپی اس میں تھی. تو میں وہاں پر جا کر اردو چینل کی بنیاد ہم نے رکھی سٹی نیوز اردو کے نام سے. یہ اس علاقے کا سب سے پہلا کیبل نیٹ ورک پر چلنے والا ایک پہلا اردو چینل تھا، جس کی کافی پذیرائی ہوئی، کافی لوگوں نے اسے سراہا، کافی لوگوں نے اسے پسند کیا. لیکن وہی ہوا، 1 سال تک یہ چینل کامیابی کے ساتھ چلتا رہا، لیکن تعصب کا شکار ہوا اور اس چینل کو جو ہے بند کرنے کی کئی سازشیں ہوئی. تو پھر آخرکار ہم نے اس چینل کو مجبوراً بند کرنا پڑا. پھر اس کے بعد میری ایک کوشش تھی کہ اردو اخبار بھی بند ہو چکا تھا اور اس طرف چینل بھی بند ہو چکا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی حوالے سے میں اپنے آپ کو صحافت سے جوڑے رکھوں. تو میری اس کوشش اور اس کاوش کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں کچھ دنوں تک جوہر صحافت سے جڑا رہا. ان کے ساتھ جو بھی چھوٹے موٹے مجھ سے جو کام ہو سکتا تھا میں ان کا ساتھ دیتا رہا. پھر میں نے یہ سوچا کہ یوٹیوب کے حوالے سے میں اپنے چینل کو شروع کر کے میں اپنی صحافت کے اس سفر کو برقرار رکھ سکتا ہوں. تو اسی خیال سے میں الیکٹرانک میڈیا میں آتے ہوئے میں نے یوٹیوب چینل یس انڈیا کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ لیا، اور پچھلے کچھ دنوں سے یہ چینل جاری ہے اور کافی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، لوگ اسے پسند کر رہے ہیں. اور کوشش ہے آنے والے دنوں میں ہماری ٹیم میں اضافہ کر کے اس کو آگے لے کر چلنے کی ایک کوشش جاری ہے. تو یہ کل ملا کر میرا ایک چھوٹا سا سفر ہے، پرنٹ صحافت سے لے کر الیکٹرانک صحافت تک، یہاں تک جو ابھی ہمارا سفر ہے اس طرح سے رہا ہے. اور کافی کوششیں ہیں کہ آنے والے دنوں میں یس انڈیا کے چینل کے حوالے سے ہو یا اخبار کے حوالے سے ہو، بیلگام کی سرزمین سے جو بھی مجھ سے بن سکتا ہے میں کوشش اس کے لیے کر رہا ہوں. بیلگام کے متوطن ہونے کے سبب بیلگام کے بارے میں جاننے کا ہمیں ذاتی طور پر اشتیاق رہتا ہے. بیلگام بہت یاد آتا ہے. بیلگام میرا وطن رہا ہے. خاص طور پر صحافت کو لے کر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا شہر بیلگام پرنٹ صحافت میں پیچھے ہوتا جا رہا ہے، اور یہ کہ کیا پرنٹ میڈیا میں آنے کا خود آپ کا کوئی پروگرام ہے؟ بیلگام میں پرنٹ صحافت پیچھے نہیں بلکہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. ایک اخبار جوہر صحافت جس کے مدیر میم فاروق حنان تھے، ایک لمبے عرصے تک یہ اخبار چلتا رہا، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد حال ہی میں 1-2 مہینے قبل یہ اخبار بھی بند ہو چکا ہے. تو اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ بیلگام کی سرزمین سے پرنٹ صحافت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں بھی بے حسی ہے اور مطالعے کا شوق ہمارے لوگوں میں کم ہو چکا ہے، اور اردو پڑھنے والوں کی تعداد میں کمی آ چکی ہے. اور اخبار کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جو بیک بون جسے کہتے ہیں، وہ اشتہارات ہوتے ہیں. تو مقامی سطح پر جب اشتہارات اخبار کو حاصل ہوتے ہیں تو اخبار کے چلانے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر آئے دن یہ معاملہ دیکھنے کے مل رہا ہے کہ لوگ اردو زبان اور اردو اخباروں کے لیے اشتہارات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایسے میں ہمارے اردو اخبارات کا یہی حال اور یہی انجام ہو سکتا ہے. اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ میرے تعلق سے کہ میری دلچسپی کے حوالے سے، میں ہمیشہ ہی سے بیلگام کی سرزمین سے اخبار شائع کرنے کی کوشش میں رہا ہوں. لیکن مسئلہ وہی ہے، مالی طور پر جو اس کے لیے ضروری چیزیں ہوا کرتی ہیں اور جو بھی عوام کا سپورٹ چاہیے وہ نہیں ملنے کی وجہ سے یہاں سے اخبار کا شائع کرنا کافی مشکل ہے. لیکن میں اپنی حد تک کوشش کر رہا ہوں. اور قوم کو اس وقت اخبار کی اشد ضرورت ہے. یس انڈیا چینل کا آغاز میں نے یہی سوچ کر کیا تھا کہ اس چینل کے ساتھ ساتھ میں یہاں سے اخبار جاری کروں، لیکن وہ اب تک ممکن نہیں ہو سکا. کوششیں اپنی جگہ جاری ہیں. اردو زبان اور اردو اخبارات کی اس وقت قوم کو اشد ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ قوم اس بات کو لے کر بیدار نہیں ہے.
अगर आजादी की जंग और अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने में सबसे अहम किरदार अगर किसी का था तो वो उर्दू जबान का और उर्दू अखबारात कर रहा है। लेकिन अफसोस कि आज ये सारी बातें हम भूल चुके हैं, इसको भुला चुके हैं। एक आध लोग जो उर्दू पढ़ने वाले हैं उनके अंदर भी वो दिलचस्पी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, इसलिए कि लोग गूगल के और इंटरनेट के आदी होते जा रहे हैं। जितने यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं हमारे नाज़रीन के लिए कि भले ही हर शहर और हर गांव से यूट्यूब चैनल चले, लेकिन कम से कम एक जिले को हमारा एक उर्दू अखबार का शाया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे यूट्यूब चैनल मिलकर भी एक अखबार का मुकाबला नहीं कर सकते। अखबार की एक अपनी अलग उसकी नोयत है, उसको समझकर हमें कोशिश और काविशें करनी होंगी। मैं अपनी जगह कोशिश कर रहा हूं, अब देखना यह है कि मैं इसमें किस हद तक कामयाब होता हूं। शरीफ साहब, ये सब जानकर बड़ा दुख होता है। बेलगाम की सहाफ़त की ये ज़बूं हाली हमें बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह करे कि बेलगाम से एक अखबार की हम सब की ख्वाहिश पूरी हो। एक सहाफ़ी और एक यूट्यूबर की हैसियत से खालिस अदब की खिदमत के लिए वक्फ प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर व सुखन और आपके हवाले से कुछ कहना मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए काफ़ी मुश्किल है। हाँ, लेकिन जब आपने सवाल पूछ ही लिया है तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि आप उर्दू के उन फनकारों को जो वाकई हकीकतन एक बहुत बड़े फनकार हैं, अच्छे शायर हैं और अच्छे अदीब हैं, जो आज तक मंजर आम पर नहीं आए थे, उनको आप एक दूसरे से मुतारफ करवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि पिछले कई दहाइयों से हिंदुस्तान में मुशायरे होते रहे हैं और जहां तक मेरे इल्म में है, पिछले 10 या 15 सालों से जो मुशायरे हिंदुस्तान में हुए वो बड़े पैमाने पर हुए, जिसका बजट भी काफी रहा और जिसमें हजारों की तादाद में जो है सामाइन जमा होते थे। लेकिन इन मुशायरों का अलमिया ये रहा कि इसमें कुछ गिने चुने चेहरे ही अक्सर नजर आते रहे, कि कुछ गिने चुने चेहरे ही इस मुशायरे का हिस्सा बने रहे। अक्सर वही शोरा को जो है लोग देखते और सुनते रहे हैं और कई एक वक्त तक, एक लंबे अरसे तक लोगों को यही गलतफहमी रही कि यही कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में शायरी कर रहे हैं। तो इस गलतफहमी को कहीं ना कहीं आपने दूर करने का काम किया और दुनिया भर के शोरा जिनको कभी मुतारफ करवाया नहीं गया, जिनको कभी मुशायरों के स्टेज पर लाया नहीं गया था, आप उनको अपने प्रोग्राम के हवाले से दुनिया भर में एक दूसरे से मुतारिफ करवाने का काम किया और उन लोगों की गलतफहमी भी आपने दूर की जो ये समझ रहे थे कि यही कुछ लोग शोरा हैं। और आपके प्रोग्राम की एक बड़ी खासियत ये है कि आप नई नस्ल को भी उर्दू से जोड़ना और उसमें दिलचस्पी पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपने मुझ जैसे एक तालिब इल्म को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, इसमें मुझे शामिल करना आपने मुनासिब समझा, मुझे इस काबिल आपने समझा। ये एक आपका बड़कपन है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह फ़िक्र फ़न शेर व सुखन को मजीद तरक्की अता करे और अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और आपसे उर्दू और उर्दू की और भी खिदमत ले। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ अहमद शरीफ साहब, आपके गिरा कद्र तासुरात से हमारे लिए एक तरह से हमारी हौसला अफजाई हुई है और ये तासुरात हमारे लिए बाइस इफ्तिखार हैं। शरीफ साहब, आप शायरी भी फरमाते हैं, आज हमारे नाजरीन को क्या आप सुनाना पसंद फरमाएंगे? जी, मैं 2 नई गजलें सुनाना पसंद करता हूँ। पेश खिदमत है। मतलब अर्ज किया है कि था कौन खरीदार कहाँ बेच दिया है, था कौन खरीदार कहाँ बेच दिया है, ये किसने मोहब्बत का जहां बेच दिया है, ये किसने मोहब्बत का जहां बेच दिया है, और आएगी सर पे धूप तो पछताएगा बहुत,
آئے گی سر پہ دھوپ تو پچھتائے گا بہت، کچا سمجھ کے جس نے مقام بیچ دیا ہے، کچا سمجھ کے جس نے مقام بیچ دیا ہے۔ ہر سمت ایک شور ہے آہوں کے درمیان، ہر سمت ایک شور ہے آہوں کے درمیان، حاکم نے جیسے امن و امان بیچ دیا ہے، حاکم نے جیسے امن و امان بیچ دیا ہے۔ اور تم نسل نو کو اپنا بتاؤ گے کیا ضمیر، تم نسل نو کو اپنا بتاؤ گے کیا ضمیر، تم نے تو اس کو کب کا میاں بیچ دیا ہے، تم نے تو اس کو کب کا میاں بیچ دیا ہے۔ کب کیا بکے گا کوچاؤ بازار میں شریف، کب کیا بکے گا کوچاؤ بازار میں شریف، یوسف کو بھی جہاں نے یہاں بیچ دیا ہے، یوسف کو بھی جہاں نے یہاں بیچ دیا ہے۔ اور ایک غزل کا مطلب ہے کہ میرا وجود کیا تھا مگر کیا ہوا ہوں میں، میرا وجود کیا تھا مگر کیا ہوا ہوں میں، پتھر تھا تیرے پیار میں سونا ہوا ہوں میں، پتھر تھا تیرے پیار میں سونا ہوا ہوں میں، اور ممکن نہیں کہ پھر سے مجھے جوڑ پاؤ تم، ممکن نہیں کہ پھر سے مجھے جوڑ پاؤ تم، شیشے کی طرح ٹوٹ کے بکھرا ہوا ہوں میں، شیشے کی طرح ٹوٹ کے بکھرا ہوا ہوں میں، کس وقت لہر کوئی مٹائے میرا وجود، کس وقت لہر کوئی مٹائے میرا وجود، پل بھر کی گیلی ریت پہ لکھا ہوا ہوں میں، پل بھر کو گیلی ریت پہ لکھا ہوا ہوں میں، اور مجھ کو بسا کے آنکھوں میں آنسو بہا دیے، مجھ کو بسا کے آنکھوں میں آنسو بہا دیے، کاجل کی طرح گال پہ پھیلا ہوا ہوں میں، کاجل کی طرح گال پہ پھیلا ہوا ہوں میں، اب مان بھی جا رو بھی دے آزاد کر مجھے، اب مان بھی جا رو بھی دے آزاد کر مجھے، مدت سے تیری آنکھ میں ٹہرا ہوا ہوں میں، مدت سے تیری آنکھ میں ٹہرا ہوا ہوں میں، اور مکڑی کی طرح بننے لگی جال زندگی، مکڑی کی طرح بننے لگی جال زندگی، تتلی کی طرح جال میں الجھا ہوا ہوں میں، تتلی کی طرح جال میں الجھا ہوا ہوں میں، اپنی نظر میں آپ ہی کمتر ہوا شریف، اپنی نظر میں آپ ہی کمتر ہوا شریف، کس درجہ تیرے شہر میں رسوا ہوا ہوں میں، کس درجہ تیرے شہر میں رسوا ہوا ہوں میں۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ ہر سمت ایک شور ہے آہوں کے درمیان، ہر سمت ایک شور ہے آہوں کے درمیان، حاکم نے جیسے امن و امان بیچ دیا ہے، حاکم نے جیسے امن و امان بیچ دیا ہے۔ یہ شعر بھی خوب ہے۔ کس وقت لہر کوئی مٹائے میرا وجود، کس وقت لہر کوئی مٹائے میرا وجود، پل بھر کو گیلی ریت پہ لکھا ہوا ہوں میں، پل بھر کو گیلی ریت پہ لکھا ہوا ہوں میں۔ شریف صاحب، خواہش ہو رہی ہے کہ آپ ایک دو غزلیں اور بھی عنایت فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے، اور نوازش ہوگی کہ اگر آپ مزید دو غزلیں عنایت فرمائیں گے۔ جی سر، میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ ایک دوسری اور نئی غزل ہے۔ بچھڑ کر بھی وہ ہنستا جا رہا ہے، بچھڑ کر بھی وہ ہنستا جا رہا ہے، میرا دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے، میرا دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے، اور بلا کا درد ہے اس دل کے اندر، بلا کا درد ہے اس دل کے اندر، جو لفظوں میں اترتا جا رہا ہے، جو لفظوں میں اترتا جا رہا ہے، اور میری باتیں سمجھنے کے لیے ہیں، میری باتیں سمجھنے کے لیے ہیں، زمانہ ہے کہ سنتا جا رہا ہے، زمانہ ہے کہ سنتا جا رہا ہے، اور تماشائی حقیقت جانتے ہیں، تماشائی حقیقت جانتے ہیں، تماشا ہے کہ چلتا جا رہا ہے، تماشا ہے کہ چلتا جا رہا ہے، اور مجھے ٹھہرے تو مدت ہو گئی ہے، مجھے ٹھہرے تو مدت ہو گئی ہے، سفر لیکن یہ کٹتا جا رہا ہے،
سفر لیکن یہ کٹتا جا رہا ہے اور کہانی ختم ہونے کو ہے شاید. کہانی ختم ہونے کو ہے شاید. اہم کردار مرتا جا رہا ہے. اہم کردار مرتا جا رہا ہے. اور چراغوں کو ہواؤں سے بچا لو. چراغوں کو ہواؤں سے بچا لو. کوئی دیوانہ کہتا جا رہا ہے. کوئی دیوانہ کہتا جا رہا ہے. شریف اب تو شرافت چھوڑ ہی دو. شریف اب تو شرافت چھوڑ ہی دو. شریفوں کا زمانہ جا رہا ہے. شریفوں کا زمانہ جا رہا ہے. ایک اور مطلب اور غزل کا مطلب اور کچھ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے سے. خلوص و پیار کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا. خلوص و پیار کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا. کہ میٹھے بول سے پتھر پگھل نہیں سکتا. کہ میٹھے بول سے پتھر پگھل نہیں سکتا. فقط مجھے نہیں ہر شخص کو ہے اس کی تلاش. فقط مجھے نہیں ہر شخص کو ہے اس کی تلاش. جو وقت پڑنے پہ یارو بدل نہیں سکتا. جو وقت پڑنے پہ یارو بدل نہیں سکتا. اور ہمیں ہی جلنا ہے شب بھر چراغ کی صورت. ہمیں ہی جلنا ہے شب بھر چراغ کی صورت. یوں آدھی رات میں سورج نکل نہیں سکتا. یوں آدھی رات میں سورج نکل نہیں سکتا. اور وہ اپنے آپ کو زہریلا کر کے چھوڑے گا. وہ اپنے آپ کو زہریلا کر کے چھوڑے گا. انا کے سانپ کا جو سر کچل نہیں سکتا. انا کے سانپ کا جو سر کچل نہیں سکتا. اور یہ بچہ ہے اسے خواہش فقط کھلونوں کی. یہ بچہ ہے اسے خواہش فقط کھلونوں کی. یہ سونے چاندی سے ہرگز بہل نہیں سکتا. یہ سونے چاندی سے ہرگز بہل نہیں سکتا. تو حوصلہ جسے سمجھا ہے بس حماقت ہے. تو حوصلہ جسے سمجھا ہے بس حماقت ہے. چراغ تند ہواؤں میں جل نہیں سکتا. چراغ تند ہواؤں میں جل نہیں سکتا. اور امیر شہر کی پابندیاں ہیں اس پہ شریف. امیر شہر کی پابندیاں ہیں اس پہ شریف. وہ شخص سچا ہے پر سچ اگل نہیں سکتا. وہ شخص سچا ہے پر سچ اگل نہیں سکتا. خلوص و پیار کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا. کہ میٹھے بول سے پتھر پگھل نہیں سکتا. شکریہ. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. میری باتیں سمجھنے کے لیے ہیں. میری باتیں سمجھنے کے لیے ہیں. میری باتیں سمجھنے کے لیے ہیں. زمانہ ہے کہ سنتا جا رہا ہے. زمانہ ہے کہ سنتا جا رہا ہے. یہ شعر بھی بہت خوب ہے. ہمیں ہی جلنا ہے، ہمیں ہی جلنا ہے شب بھر چراغ کی صورت. ہمیں ہی جلنا ہے شب بھر چراغ کی صورت. یوں آدھی رات میں سورج نکل نہیں سکتا. یوں آدھی رات میں سورج نکل نہیں سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب شریف صاحب. اب آخر میں ہم چاہیں گے کہ صحافت میں دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کے لیے یا نوجوان صحافیوں کے لیے ایک کامیاب نوجوان صحافی شریف احمد شریف کا کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صحافت میں دلچسپی لیں. اس لیے کہ اس وقت کئی نوجوان ہمارے ٹک ٹاک میں، فیس بک اور سوشل میڈیا کے جو بھی ذرائع ہیں، واٹس ایپ ہے، اس میں مصروف ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود صحافت میں ان کی دلچسپی نہیں ہے. ایک دو کہیں ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو یوٹیوب کے ذریعے چینل چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میری گزارش ہے کہ جو باقی نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا پر دن رات ایکٹیو رہتے ہیں، وہ اپنا ایک چھوٹا سا چینل کھول کر، بھلے ہی وہ اپنے گاؤں کی حد تک کیوں نہ ہو، اپنے شہر کی حد تک کیوں نہ ہو، وہ انٹرنیشنل یا نیشنل لیول ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گاؤں کی حد تک چھوٹی چھوٹی خبروں کو دکھانے کا کام کریں. وہ سب سے پہلے اس میں دلچسپی لینے والا کام کریں. اور جو نوجوان دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ صحافت غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے. صحافت کسی ایک پارٹی یا کسی ایک جماعت یا کسی ایک شخص کی طرفدار نہیں ہونی چاہیے. اس کا خاص خیال رکھیں، اس لیے کہ آج صحافت تقسیم ہو گئی ہے.
جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایک تو وہ صحافت ہے جو پہلے سے صحافت کے میدان میں چل رہے ہیں، وہ ایک صحافت اپنی جگہ چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک صحافت ایسی ہے جسے گودی میڈیا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو ہم اگر اپنے علاقائی اعتبار سے کسی ایک کی طرفداری کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہم بھی گودی میڈیا کا حصہ بنیں گے، جو کہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ سماج کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس لیے کہ سماج کی اور عوام کی اور ہمارے جو ناظرین ہیں جو ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے کافی امیدیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں سچ دکھائیں۔ تو ہمیشہ میرا یہی پیغام ہے، جو نوجوان اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو چینل چلا رہے ہیں، میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ سچائی کا ساتھ دیں اور حق کو کھل کر بولنے کا کام کریں، جیسے بے باک اور بے لاک صحافت کہا جاتا ہے، اس کے لیے آگے آئیں اور سچائی کو دکھانے کا کام کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور قوم و ملت کا بھی فائدہ ہو، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی امیدوں پر کھرا اترنے کا کام کیا جا سکے۔ بہت ہی مناسب پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے محترم شریف احمد شریف صاحب آپ کی جانب سے۔ سیدھی بات چینل فکر و فن شعر و سخن کی جانب سے اور ہمارے فلور ٹیم کے ارکان، ہمارے ناظرین اور خود ہم اپنی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی صحافتی اور اپنے چینل کی گوناگوں مصروفیات کے باوجود شریک محفل رہے اور اپنے خیالات اور کلام بلاغت نظام سے ہمارے سامعین کو نوازا۔ اب ہمارا وقت ختم چلا ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک خوشخبری کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ خوشخبری سننے کا انتظار فرمائیں۔ اب عزیز بلگامی اور محترم شریف احمد شریف صاحب کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے